اے اگے ہن او آیت ہے جیڑی تسی تقریباً کل دے ہر ختم اتے سن دے ہو، ہیں جی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر لوٹ کر پلٹ کر تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ ہن اتنا میں تھوڑا سارا اندازہ ہے بھئی اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں، میرے خیال میں ہمیں آج تک بتایا اور سجھایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے، یہ آیت کیوں آئی تھی، اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس پس منظر کے اندر رب نے یہ آیت اتاری تھی۔ اسی انی سمجھنے ہیں کوئی بندہ مر جائے تو پڑھ دیو کل نفس ذائقۃ الموت، بس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہر زیرو نے، ہر جاندار نے، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے جی، ہر کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا، جانے کے لیے آتا ہے۔ اے جملے تسی سنے ہونے علماء دی زبانی، گل ٹھیک ہے جی، لیکن جڑی آیت دا پس منظر ہے او سن نہیں دسیا جاندہ کہ آیت دا پس منظر کی ہے۔ آیت کا پس منظر یہ ہے رب نے یہ آیت اتاری ہے مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے، بولیے گا ذرا کن کے لیے؟ اور ہجرت کرنے والے وہ صحابہ اکرام جن کے دلوں کے اندر خطرے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خطروں کے پیش نظر ڈاواں ڈول تھے، وہ شش و پنج کا شکار تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے، ہجرت کریں نہ کریں، ہجرت کریں تو کیا ہوگا، نہ کریں تو کیا ہوگا، ابھی وہ مخمصے میں الجھے ہوئے تھے، اس الجھن کا شکار تھے کہ ہمارے لیے ہجرت کرنا سود مند ہوگا، نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ ان صحابہ کو یہ بات سمجھائی رب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر کہوں گا ان صحابہ کو جن صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ہجرت کرنے کے باعث خطرے تھے، ان صحابہ کو رب نے یہ بات سمجھائی کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تمہیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، محمد مصطفیٰ کی خاطر اگر تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر بار چھوڑنا پڑے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کاروبار چھوڑنا پڑے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اگر تمہیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے لگا دو، موت سے بھی نہ ڈرو، کیونکہ مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے، موت آتی ہے آ جائے، موت بھی قبول کر لو، مگر حضور کا یہ حکم کہ تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ، اس حکم کا انکار نہ کرو۔ موت آتی ہے آ جائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ہے اصل مقصد اس کل نفس ذائقۃ الموت کا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ آپ لوگوں نے عام طور پہ دیکھے ہوں گے، دیکھو نا جی، اگر اسی اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا، مولوی بنایا تے کھائے گا کتوں؟ اگر اسی اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا تے ساڈا پتر مولوی بنایا، مسجد دا امام بنایا تے کھائے گا کتوں؟ اسی کی بنانا ہے پتر نو ڈاکٹر تے انجینئر، کمائی تے کرے گا، یا پھر اسی کہنے اسی پتر نو بھیجنا ہے باہر دے ملک، جی ڈنکی لائے، انلیگل لیگل جیسے بھی ہے، باہر کے ملک میں جائے کمائے تو صحیح۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈراتے ہیں، مثلاً بھئی داڑھی نہ رکھو، داڑھی رکھو گے شادی کو نہیں ہوگی، اگر تم داڑھی رکھ لو گے تو پھر تمہیں سچ بولنا پڑے گا، پھر جھوٹ کیسے بولو گے؟ یعنی شرعی احکام سے لوگوں کو روکتے ہیں، بھئی اگر تم شریعت کے احکام پہ چلو گے تو کماؤ گے کیسے؟ وہ رب اعلان کر رہا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے
اگر موت بھی قبول کرنی پڑے کر جاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کس پہ چلنے کے لیے؟ شریعت پہ چلنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، اسلام پہ چلنے کے لیے. اگر موت کو بھی سینے سے لگانا پڑے لگا جاؤ، اس سے بھی مت گھبراؤ. موت آتی ہے تو آ جائے، مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اسی راہ میں موت آئے تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ اس سے اچھی موت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے پھر بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور حضور کے حکم کو قبول کیا اور ہجرت کر گئے اور پھر نیک اعمال کرتے رہے، حضور کی غلامی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت، صرف جنت نہیں، جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جمعے پڑھیں گے. جنت کے بالا خانے. وما علینا الا البلاغ المبین.